بعد آپ کے بقول اور آپ کے نزدیک امامت کس کو ملی؟ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے؟ یہی آپ کا دعویٰ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری خلافت و امامت و وراثت حضرت علی کے حق میں آ گئی نا آپ کے نزدیک۔ تو اب یہ قرآن لکھنے کی، قرآن سنبھالنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ قرآن کو ناقص اور کامل رکھنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اگر یہ قرآن آج ناقص ہے تو یہ کیوں ناقص ہے؟ کیا حضرت علی المرتضیٰ، بات سنیں، میری بات پوری ہونی دیجیے، کیا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور آپ کے 12 ائمہ جو پے در پہ آتے رہے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ انہوں نے قرآن کو سنبھال سکے؟ وہ تو قرآن کریم کو ہی نہیں سنبھال سکے۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو جواب اس انداز میں دے رہا ہوں کہ انہوں نے تو قرآن کریم ہی نہیں سنبھالا۔ آپ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے اس میں کمی پیشی کر دی، صحابہ اکرام نے اس کی ترتیب بھی الٹ دی، اور صحابہ اکرام نے قرآن کریم کو جو ہے نعوذ باللہ بیڑا غرق کر دیا، تو ائمہ کہاں؟ اور آپ نے حضرت علی کو اتنا کمزور بنا کے پیش کیا عوام کے سامنے کہ ان سے خلافت غصب ہو گئی۔ سنیے، نہیں، یہ ایک ہی سوال ہے، یہ موضوع ہے، میں خلافت کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں، میں امامت پہ بات کر رہا ہوں۔ کیا بھائی وہ اور سوال ہے؟ نہیں علیاری صاحب، میں نے جہاد کا نام نہیں لیا، میں نے جہاد کا نام ہی نہیں لیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلافت کی بات کر رہا ہوں، خلافت غصب ہو گئی، خلافت میرا مدعا پورا ہونے دیجیے۔ آپ دوسری موضوع پہ جا رہے ہیں، آپ قرآن چھوڑ کے دوسری موضوع پہ جا رہے ہیں میرے بھائی۔ نہیں، یہ قرآن ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، مجھے 2 منٹ دیجیے، میری بات پوری ہونے، مجھے 2 منٹ دیجیے۔ دوسری موضوع پہ بات کر رہے ہیں، دوسری موضوع پہ بات کر رہے ہیں، دوسرا نہیں ہے، خلافت 2 منٹ میں ختم کرو۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت غصب ہو گئی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ اپنی امامت خلافت نہیں بچا سکے، قرآن کریم میں رد و بدل ہو گیا، ائمہ معصومین کچھ نہیں کر سکے، حضرت علی قرآن کو نہیں بچا سکے، اس کے بعد ان سے فدق غصب ہو گیا، وہ کچھ نہیں کر سکے، اس کے بعد ان کے اولاد کے ساتھ کیا ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ پھر آپ کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ائمہ ان کو اللہ نے دیا تھا؟ جو قرآن اور آپ کے نزدیک اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان، دونوں طریقوں سے ان کو ایک امامت و خلافت ملی، لیکن انہوں نے اس کو سنبھال ہی نہیں سکے۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا؟ پھر یہ قرآن، یہ سارے کمیاں کوتاہیاں جو آپ مجھے گنوا رہے ہیں کہ قرآن میں ترتیب کمی ہے اور دین میں نقص ہو گیا، یہ سارا امامت کے سر جاتا ہے نا؟ ائمہ نے کیوں نہیں بچایا اس کو؟ دین تو ان کے ہاتھ میں دیا تھا آپ کے نزدیک۔ موضوع ہمارا کیا تھا؟ ابو بکر کی خلافت کی ہے، خلافت نہیں، موضوع ہماری ہم نے لکھا دیا وہ ٹائٹل پہ، اس فریقین کے روایات، شیعہ اور مخالفین کے روایت اس بات پہ اتفاق رکھتی ہیں کہ موجودہ قرآن میں نقصان ہے۔ اس قرآن کو جمع کرنے والا کون ہے؟ زید بن ثابت ہے عثمان ابن عفان کے زمانے میں، اور عثمان اس پہ کیا گزرا ہے اس زمانے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر عثمان ابن عفان تک جب اس نے قرآن جمع کیا اور بقیہ قرآنوں کو اس نے جلایا ہے، یہ بڑی مفصل بات ہے۔ پلیز خاموش ہو بھائی، نہیں خاموش ہو، یہ سوال اٹھایا، میری بات ختم نہیں ہوئی ہے، قرآن پیش میری بات ختم نہیں ہوئی ہے بھائی، چپ رہو تم پلیز۔ آپ نے جب قرآن کے متعلق جو سوال کیا نا، آپ تو خلافت سے بہت دور گئے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس تو ابو بکر کی خلافت پہ کوئی دلیل تو ہے نہیں کہ اس کو یا قرآن یا سنت سے ثابت کریں۔ وہ مرد ہوتے تو شروع سے وہی بات کر دیتے نا، وہ تو ہے نہیں آپ کے پاس، تو آپ دوسری موضوع پر دیکھو، خاموش ہیں پلیز۔ تو میرے محترم ناظرین، میں دیکھیں یہ کتاب فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، چابدار ابن الجوزی، یہاں پر صفحہ نمبر 476 میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 591، عن زید بن ثابت قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يكن القرآن جمع۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور انہوں نے قرآن کی کبھی جمع نہیں ہوئی۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چابدار احیاء التراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 831 میں، یہ بہت طویل حدیث ہے جمع قرآن کے متعلق۔ ارسل الی ابو بکر مقتل اہل یمامہ وعنده عمر فقال ابو بکر ان عمر اتانی ان القتل قد استحر يوم القيامة بالناس واني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن الا ان تجمعوا واني لا ارى ان تجمع القرآن فقال ابو بکر قلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال هو والله خیر۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ عمر میرے پاس آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یمامہ میں جنگ ہوا ہے، وہاں پہ بعض قاری مارے گئے ہیں، تو قرآن کو جمع کر، اگر تو قرآن کو جمع نہیں کرتا تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا۔
تو میں نے کہا کہ میں کیسے قرآن کو جمع کروں؟ مجھے ایک ایسی بات کا تو حکم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو انجام نہیں دیا، اس کام کو انجام نہیں دیا۔ تو اب ابو عمر نے کہا کہ نہیں تو قرآن کو جمع کر۔ پھر ابو بکر وہ قانع ہو جاتا ہے، کنونس ہو جاتا ہے، پھر وہ زید بن ثابت کو بلا لیتا ہے، زید بن ثابت کو کہتا ہے تو قرآن کو جمع کر۔ زید بن ثابت کہتا ہے میں کیسے وہ کام کروں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ قرآن جمع کرتے ہیں، قرآن جمع کرنے کے باوجود یہ شہادت دیتے ہیں کہ قرآن کریم ناقص ہے۔ آپ کے سوال کا جواب کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا رول کیا تھا کہ اگر قرآن ضائع ہو گیا تو انہوں نے جمع کیوں نہیں کیا، اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سنو، یہ کتاب المصاحف ہے لابن ابی داؤد، چاپ دار البشائر الاسلامی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرق پہ بہت سارے روایات انہوں نے جمع کی ہیں جو دلالت کرتی ہیں قرآن کریم جو ہے ناقص ہے، اور عائشہ کے اقوال ہیں باب الرضا میں کہ یہ آیات اس طرح نازل ہوئی تھی، پر یہ آیات لوگ پڑھتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ائمہ نے جمع کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے۔ بات یہ کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی؟ صحیح مسلم ہے۔ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر، نہیں بھاگیں کیوں؟ یہ بھاگیں کتاب یہ بھاگ رہے ہیں نا، یہ حدیث دکھا رہا ہوں بھائی، یہ بھاگنا کیا؟ ان عائشہ انها قالت كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وهن فيما يقرأ من القرآن۔ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ 10 رضعات معلومات يحرمن، پھر یہ نسخ ہو گئی 5 معلومات يحرمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وہ یہ آیات قرآن مجید میں پڑھا جاتا تھا۔ یہ منسوخ التلاوہ بھی نہیں ہے کہ منسوخ التلاوہ کی کہانی تم شروع کر دو، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نا کہ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو کیوں حفاظت کیوں نہیں کی؟ تم ہمارا عقیدہ قرآن کے متعلق بالکل نہیں جانتے اور ہمارے احادیث کو نہیں جانتے۔ تم کو کیا پتہ مصحف امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا پتہ ہے تجھے؟ اسی مصحف حضرت علی علیہ السلام سے آپ مجھے 11 ائمہ کے نام بتا دیں جی آپ کے پاس۔ بھائی اس کا دیکھیں، ایک ایسا شخص آیا ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے قرآن پر کہ اس کو قرآن کی تاریخ کا الف بے بھی نہیں معلوم، اور مجھے پلیز خاموش رہو، میں آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں، پلیز تم میری بات نہ کاٹو، خاموش رہو پلیز۔ سوال کر رہا ہوں، نہیں میری بات جب ختم ہو ائمہ نے کرنا تھا۔ او بھائی صاحب، جب میں آپ نے سوال کر لیا ہے، جب آپ کی میری بات ختم ہو تم گفتگو کہ تم اعتراض کر رہے ہو کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رول ادا نہیں کیا قرآن کی حفاظت کے لیے۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کا جو مذہب ہے، آپ کے مذہب میں تو کوئی امام نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے کوئی وصی تو نہیں چھوڑا، کوئی خلیفہ تو نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، قرآن جمع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سنت تدوین نہیں ہوا۔ آج ہمارے پاس جو سنت ہے ہمارے پاس، اس میں ضعیف احادیث بھی، جھوٹی بھی احادیث ہیں، اور کچھ صحیح احادیث ہیں، ان صحیح احادیث کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ واقعاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بھی کہ نہیں، صرف کہتے ہیں یہ خبر واحد حجت ہے، اس لیے اس کو ہم مانتے ہیں۔ اور اتنے احادیث جو ہیں وہ ضائع ہو گئی، جو بعد میں نقل بھی نہیں ہوئی، صحابہ اس کو بھول گئے یا تابعین اس کو بھول گئے۔ اور ابو بکر عمر کو خیال آیا کہ ہم قرآن جمع کرتے ہیں، زید بن ثابت وغیرہ انہوں نے قرآن جمع کیا، پھر اس قرآن کو بکری کہا گئی ہے، پھر عثمان کے زمانے میں دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑا ہے، اور اس قرآن میں اور ابو بکر کے قرآن میں کیا اختلاف تھا؟ ابو بکر کا قرآن عثمان کے قرآن سے 7 گنا بڑا تھا۔ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا، آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کیوں قرآن جمع نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جمع نہیں کیا؟ اللہ نے جمع کیا نا، جمع کیا ہوا تھا جو حضور کو دیا نا، ان علینا جمعہ وقرآن، اللہ نے کہا ہم نے جمع کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جمع کیا، وہ اس کے حدیث بہت سارے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بعد آپ نے کہا اللہ نے جمع نہیں کیا، اللہ نے جمع کیا ہوا تھا جو حضور کے پیغمبر کے سینے میں جمع کیا ہے نا، وہ لوگوں کے پاس تو نہیں، وہ تو ان کے سینے میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے حضرت علی کو نہیں دیا۔ بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کیوں جمع نہیں کیا، ان کا کیا رول تھا، انہوں نے قرآن ضائع ہونے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا سوال یہ ہے۔ تو یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا، رسول صلی اللہ، آپ کے عقیدے کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کیوں وصیت نہیں کیا کہ تم قرآن جمع کرو؟ یا خود اپنی حیات میں کیوں جمع نہیں کرتے؟ کیوں انہوں نے اپنی سنت کی تدوین نہیں فرمائی ہے؟ کیوں نہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ سوالات کو آپ لکھ دو، پھر آپ مجھے جواب دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، اور پھر بعد میں صحابہ نے قرآن جمع کیا اور صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا۔ تم اس سوال کا جواب دے دو کہ تمہارے عقیدے کے مطابق، تم نے اہل بیت علیہ السلام پہ جو انگشت اٹھایا ہے، تمہارے عقیدے کے مطابق میرے عزیز، میرے بھائی، یہ اللہ کی الوہیت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت یہاں پہ اس پہ نقطہ آ جاتا ہے، ٹھیک، کہ انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا کیا رول ہے؟ میرے محترم
ہم سب باتیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، کتابیں دکھا کر کہتے ہیں، بغیر دلیل کا ہم ادعا نہیں کرتے۔ یہ کتاب تفسیر قمی، تفسیر علی ابن ابراہیم ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جزء ثانی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ صفحہ نمبر 451 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ قرآن یہاں پہ پڑھا ہے، سب قرآن حریر میں قراتیس وغیرہ میں لکھا ہے، وہاں پہ پڑھا ہے، ان کو تم جمع کرو اور قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، جس طرح کہ تورات کو یہود نے ضائع کیا ہے۔ بس اس قرآن کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع فرمایا ہے، اور ان کی جمع قرآن کی کہانی ہے۔ الکتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، یہ ہماری کتاب نہیں، آپ کی کتابوں میں سے، الجزء السادس چھاپ دار التاج، یہاں پہ اول من جمع القرآن، حدیث صفحہ نمبر 148، حدیث نمبر 30230، لما استخلف ابو بكر قعد علي عليه السلام في بيته فقيل لابي بكر فارسل اليه اكرهت خلافتي قال لا لم اكره خلافتك ولكن كان القرآن يزاد فيه فلما قبض رسول الله صلى الله عليه واله جعلت علي ان لا ارتدي الا الى الصلاة حتى اجمعه للناس فقال ابو بكر نعم ما رايت، فقال ابو بكر نعم ما رايت۔ ابو بکر نے کہا کہ تم مجھ سے بیعت کیوں نہیں کرتا، میری خلافت سے تجھے کراہت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کراہت سے خلافت سے کراہت نہیں ہے، لیکن میں نے قسم کھایا کہ میں گھر سے نہ نکلوں اس وقت تک جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں۔ تو ابو بکر نے کہا آپ نے اچھا قسم کھایا۔ کتاب التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید جزء الثامن، صفحہ نمبر 500، صحیح احادیث کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے۔ اب اس قرآن میں اور عثمان کے قرآن میں کیا فرق ہے؟ ابو بکر کو کیوں اس قرآن کو قبول نہیں کیا ابو بکر نے؟ ابو بکر کو دوبارہ زید بن ثابت کو کہتا ہے قرآن جمع کرو، پھر اس قرآن کو بکری کہا جاتی ہے، پھر جو ہے عثمان بن عفان سارے قرآنوں کو جلا لیتا ہے۔ یہ تمہید ہے ابن عبد البر کی۔ لما ابن سیرین فرماتے ہیں لما بویع ابی بکر ابطأ علی علیہ السلام عن بیعتہ، جب ابو بکر کی بیعت ہوئی علی علیہ السلام نے ان سے بیعت نہیں کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ کیوں آپ بیعت نہیں کرتے؟ کہا فرمایا کہ ما کرہت امارتک ولکنی آلیت ان لا ارتدی ردائی الا الى صلاة حتى اجمع المصحف، کہ میں نے قسم کھایا کہ جب تک میں قرآن کو جمع نہ کروں میں ردا نہ پہنوں، اسی لیے میں آپ کے بیعت کے لیے نہیں آیا تھا۔ ابن سیرین کہتے ہیں وبلغنی انہ كتبه على تنزیلہ ولو اصیب ذلك الكتاب لوجد فیہ علم کثیر۔ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خبر پہنچایا، میرے پاس حدیث ہے کہ انہوں نے ترتیب نزول پہ جمع کیا تھا، اگر وہ کتاب میرے پاس ہوتا تو اس میں بہت سارا علم مواد ہوتا میرے پاس۔ اور ابن عبد البر کہتے ہیں مراسیل سب ابن عبد البر کے سب صحیح ہیں۔ تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع نہیں کیا، اہل بیت علیہ السلام نے قرآن جمع کیا ہے، اب اس قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ دوسری سوال ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ اب بھائی خاموش رہو، 6 منٹ ہو گیا، 6 منٹ ہو گیا۔ منٹ دوسرا سوال آپ کا رہتا نا، آپ نے کہا کہ ان کا حق ضائع ہو گیا، وہ شیر خدا تھے، وہ لڑے کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بہت سارے انبیاء تھے، حضرت لوط علیہ السلام تھے، ان کے گھر پہ آئے تھے لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ لواط کرنے کے لیے، وہ نہیں لڑے ان سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی کتابوں میں ان کے زوجہ کو بلایا، بادشاہ سلام بخاری میں موجود ہے، بادشاہ نے کہا کہ آپ کی بیوی خوبصورت ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، بیچ دیا بیوی کو اس کے ساتھ تلوار نہیں اٹھایا کہ اپنی بیوی کا دفاع کرنا ہے۔ کیوں؟ اب یہ میرے سوال کا جواب دیں گے کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قرآن سے بے پرواہی کی ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتے ہیں ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ اللہ نے قرآن جمع کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے پاس جمع تھا، وہی جمع شدہ قرآن اللہ نے حضور علیہ السلام کے سینے میں بھی جمع کیا۔ اللہ کے پاس جمع تھا تو سینے میں جمع ہوا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد ائمہ کو دیا ہوگا نا، ویسے تو نہیں چھوڑا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ ایک شریعت جو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، وہ نائب جو اصل بندہ ہوتا ہے وہ نائب کو بتا کے دے کے جاتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک حضرت علی امام ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ قرآن ضرور بے ضرور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیا ہوگا کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، میرے پاس جمع ہے، تو کیا وہ ساتھ لے کے چلے جائیں گے؟ پھر آپ نے کہا کہ وہ قرآن تو صحابہ اکرام نے جمع کیا، ابو بکر نے زید بن ثابت کو حکم دیا، پھر حضرت عثمان نے جمع کیا، کہ جب خلافت ابو بکر کر رہے تھے، خلافت عمر کر رہے تھے، تو حضرت علی اس وقت قرآن کیوں نہیں جمع کر رہے تھے؟ وہ یہ تو کر سکتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی آئے تو کیا کہا؟ ما کرے تو عمارت،
کہ ہم آپ کی عمارت میں اس پہ کوئی قراءت نہیں ہے لیکن میں قرآن جمع کر رہا ہوں. میرا اس پہ آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت علی جب قرآن جمع کر رہے تھے تو وہ قرآن آج آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ پھر سنیے میری بات، میں خود یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. آپ نے کہا جمع کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی، سنت کی کیوں حفاظت نہیں کی؟ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ میں اللہ رب العالمین کے نبی جب دنیا میں موجود تھے تو قرآن پورا تھا یا نہیں تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب آپ دے سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں. قرآن تھا اس وقت پورا نا؟ اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے بھائی، اللہ کے پاس تورات بھی صحیح ہے، وہ تورات جو محرف ہے وہ صحیح اللہ کے پاس ہے، وہ انجیل جو محرف ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اللہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ امت کے لیے، امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کہتے ہیں نا اس کا ٹائم میں، آپ میرے ٹائم میں بھی دیکھیں کس طرح یا تو سوال نہ کرو، یا تو سوال نہ کرو یا سوال کا جواب سنو. سوال کا جواب وہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جمع کیا، انا علینا جمعہ وقرآنا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضور علیہ السلام، اللہ نے جمع کر کے حضور علیہ السلام کے دل میں بھی جمع کر دیا. پھر آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا، آپ نے خود حدیث پڑھی کہ علی وہ قرآن پڑھا ہے اس کو جمع کر لو. پھر وہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کے عقیدے کی بات کروں گا. اپنے عقیدے کے مطابق جواب دے دو نا، آپ اپنے مذہب کے مطابق جواب دے دو. آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے نا، آپ میری کتابوں سے پڑھتے رہے، میں آپ کو آپ کی کتابوں سے دکھاؤں گا نا، آپ کے عقیدے سے بتاؤں گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ وہ قرآن پڑھا ہے، اٹھاؤ جمع کرو اس کو. حضرت میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو اپنا خلیفہ امام منتخب کر لیا تھا تو حضرت علی نے اپنی امامت کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ پہلی بات یہ ہے کہ عزیزو، میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ رسول پاک ان کے عقیدے کے مطابق دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوئی ہے، ان پہ شریعت بھی نازل ہوئی ہے، انہوں نے ان دونوں کی حفاظت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، نہ سنت کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے اور نہ قرآن کی حفاظت کا اہتمام کیا، اور نہ وصیت کیا ہے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتا، کسی مسئلے کی بنا پر آپ لوگ کریں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہے، اور قرآن اس کے بعد ضائع ہو گئی. میں نے عائشہ کی حدیث دکھائی آپ کو، اور ان کے بہت سارے، اگر یہ میری تقاریر سن لیں تو بہت سارے ان کا حدیث ہیں کہ قرآن ناقص ہے. بخاری میں صحیح حدیث ہے کہ عمر کہتے ہیں کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، کہ اگر یہ لوگ مجھے نہ کہہ دیں کہ عمر قرآن میں اضافہ کر رہا ہے تو میں آیت الرجم کو قرآن میں اپنے ہاتھوں سے لکھتا. یہ بخاری میں صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور اس کے بعد حروف سبعہ ہیں کہ حروف سبعہ کہاں چلی گئی کہ قرآن کے 80% سے زیادہ ضائع ہو گیا. وہ بخاری مسلم کے متواتر احادیث ہے میرے بھائی. لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی. پلیز میرے آیت الرجم کا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ بخاری میں اس کا پورا خطبہ ہے آیت الرجم پہ، بخاری میں پورا خطبہ ہے. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ آیت الرجم سے غافل نہ ہونا، یہ آیت نازل ہوئے ہے اور ہم نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. اس کا پورا خطبہ ہے بخاری میں، باب رجم الحبلہ، کہ جو عورت پریگننٹ ہے اس کو رجم کریں یا نہ کریں، اس میں ایک باب ہے، اس کا خطبہ ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتا. اور مصاحف ابن ابی داؤد میں ہے کہ وہ قرآن وہ لکھانا بھی چاہتا تھا، لیکن زید بن ثابت نے اس سے شاہد مانگا، اس کے پاس شاہد کوئی نہیں تھا. عائشہ کا یہ قول میں نے آپ کی خدمت میں دکھا دیا کہ وہ یہ آیات قرآن مجید کا جزء تھیں اور لوگ اس کو پڑھتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی تفسیر سعید بن منصور میں صحیح سند کے ساتھ، بخاری رجال کے ساتھ بلے لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ ما یدریہ ما القرآن کلہ قد ذهبت منه قرآن کثیر. کوئی شخص یہ ادعا نہ کرے کہ میرے پاس پورا قرآن ہے، تمہیں کیا معلوم پورا قرآن کہاں ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، غائب ہو چکا ہے. یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے عبداللہ ابن عمر کا قول. عمر ابن الخطاب کا اپنا خطبہ ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. پلیز میرے بات نہ کاٹو کہ حضرت علی کا پورا قرآن لائے نا، پلیز تم میری بات نہ قرآن دکھائیں، پلیز نہ کاٹو میری بات. نہیں رہے. اوکے میرے بھائی، یہ عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جمع کا کوئی اہتمام نہیں کیا. آپ کہتا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، یہ کتاب بخاری ہے میرے بھائی، ان علینا جمعہ و قرآن، بخاری نے کہا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن جمع کیا. بھائی اللہ نے قرآن جمع کیا، ان تجمعہ فی صدرک، ان علینا جمعہ، ہم پہ واجب ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں. ان نجمعہ فی صدرک، بات یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں جانتے تھے، وہ تو قرآن جانتے تھے، قرآن انہی پہ نازل ہوئی، اللہ نے ان کے سینے پہ جمع
ان کے سینے میں جمع کیا، اس میں شک ہی نہیں ہے. وہ قرآن کا بھی علم ہے، قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کا علم ہے. بات یہ امت کے لیے کیوں جمع نہیں کیا بھائی؟ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جاتے ہیں تو اس سے امت کو تو نہیں ملتا وہ جو ان کے سینے میں ہے. امت کو وہی ملے گا جو انہوں نے چھوڑا ہے امت کے لیے، جو ان کے سینے سے باہر ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کیوں جمع نہیں کیا اور نہ کسی کو ڈیوٹی دی ہے؟ آپ نے اس سوال کا جواب نہیں دیا میرے بھائی کہ اللہ نے کیوں جمع نہیں کیا. آپ کہتے ہیں ان علینا جمع و قرآن، وہ ہم اس جمع کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے کی جمع ہے، اس سے امت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اگر اس سے امت کو اگر امت کو فائدہ ہوتا تو عمر ابو بکر سے نہ کہتا کہ تم اگر قرآن جمع نہ کرو تو بہت سارا قرآن ضائع ہو جائے گا. عبداللہ ابن عمر نہیں کہتے کہ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. تو عائشہ نہیں کہتی کہ یہ آیات قرآن میں تھی، اس کو بکری کہا گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کا یہ کدھر کا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. دلیل دکھائیں کہاں لکھا ہوا بکری کھا گئی ہے. ٹھیک ہے دکھاؤں، ٹھیک ہے میں دکھا دیتا ہوں بھائی. یہ کتاب صحیح مسلم شاب دار الفکر، یہاں پہ تحریم الرضاعات بخمس رضاعات. عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا تھا کہ 10 رضاعات معلومات یحرمنا. دیکھیں الف بے آتا نہیں ہے، ادھر آیا کہ بھائی منازع کر رہا قرآن. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ اپنا بھائی اصلی قرآن لے آئیں. بھائی چپ کرو، ہمارا قرآن تو بھائی پورا چپ نہیں ہے. کرو، آپ کا چپ کیوں کرو؟ چپ کرو، چپ تم نے کیوں دلیل کرو؟ مانگا یار نا. صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چپ کرو آپ کے پاس تاکہ جواب نہیں، آپ دوسرے پہ سوال اٹھاتے ہیں. آپ کا جب جواب نہیں ہے. تمہیں کہاں ہے حضرت قرآن علی کے کا متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہاں تو کیوں حضرت علی ادھر کا مناظر قرآن؟ کرنے کے لیے؟ حضرت علی کا قرآن کہاں اس ہے؟ کا آپ حضرت پہلے علی کا کا قرآن دکھا دیں، بکری والی والا آیت دکھاؤں دکھا گا، دیں. بکری والا دکھاؤں گا پھر وہ دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے، پھر اپنا قرآن دکھا دے. بالکل ہاں بسم اللہ. تو كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. ٹھیک ہے نا؟ ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے تحریف قرآن کے متعلق، کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ادھر آیا بات کرنے کے لیے. بھائی چپ کرو پلیز. ٹھیک آ گئی اس کو. سنن ابن ماجہ چاپ دار الفکر چپیے 2003 میں، باب رضاع الکبیر، حدیث نمبر 1944. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، عبد الرحمن ابن قاسم عائشہ کا جو عائشہ کا یہ ہے قاسم جو ہے اب عائشہ کا بانجا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتا ہے. لقد نزلت آیت الرجم، آیہ رجم نازل ہوا، ورضاعۃ الکبیر 10، اور آیہ رضاع کبیر بھی نازل ہوا. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، میں نے اس کو قرآن میں تھا اور قرآن میرے بستر کے نیچے تھا. حالت یہ ہے صحابہ کی، قرآن کو بستر کے نیچے اس پہ سوتے ہیں لوگ. فَلَمَّا مَاتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها. اور یہ کہتا ہے کہ آیہ رجم یہ آیہ ہے ہی نہیں ہے. وہ عائشہ خود کہتی ہے کہ یہ قرآن میں موجود تھا، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہم ان کے وفات میں مشغول ہو گئے تھے تو بکری آ کے بکری نے کھا گئی ہے. یہ کتاب صحیح ہے، سنن ابن ماجہ ہے، محمد ناصر الدین البانی کی تحقیق جلد نمبر 2. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کو کہتے ہیں حدیث حسن ہے، سند بھی اس کے حجت ہے. یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی کیوں حفاظت نہیں کی. ہم آپ سے پوچھیں کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کی؟ اس سوال کا جواب دے دو نا تم. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بے اہتمام گزرے؟ کیوں انہوں نے کوئی وہ کچھ بھی نہیں کیا؟ قرآن کئی پرچی میں پڑھا ہے، کہیں پتھر پہ لکھا ہے، کبھی ہڈی پہ لکھا ہے، کبھی لکڑ پہ لکھا ہے. انہوں نے اہتمام نہیں کیا ہے. آپ جو سوال اہل بیت علیہ السلام کے متعلق پوچھا نا، میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے الٹا ہم سے سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کی قرآن کہاں گئی ہے؟ کہ زید بن ثابت نے خود کہہ دیا کہ رسول اللہ رہتے ابو بکر عمر نے مجھے حکم دیا قرآن جمع کرو، اور یہ میرے لیے پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل تھا. اس کے نص الفاظ ہیں کہ پہاڑ اٹھانے سے زیادہ میرے لیے مشکل تھا، اور میں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا تھا. کہیں کاغذ پہ لکھا ہے، کبھی ہڈی پہ لکھا ہے، کبھی درخت کے پتے پہ لکھا ہے، اور کبھی کہیں بھی نہیں لکھا، لوگوں کے زبانی یاد ہے، تو میں نے وہاں سے جمع کیا. اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن جمع تھا، قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع تھا. تو وہ اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ ان کی سینے میں جمع تھا، وہ سینے میں جمع تھا تو وہ وفات پا گئے نا، وہ اپنے ساتھ جنت لے کے گئے. امت کے لیے سکھایا، خاموش جمع کیوں نہیں کیا نا؟ جمع کیوں نہیں کیا؟ پھر اتنا قرآن ضائع ہو گیا، بکری کھا گئی، آیات ضائع ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیوں جمع نہیں کیا؟ سوال یہ ہے. تو اس سوال کا جواب دے دینا اپنی باری پہ. تو سوال کے جواب تیرے پاس بھی نہیں، تیرے سے بڑوں کے پاس بھی نہیں. دیکھو عزیز، میں نے یہاں پہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کی جوب دکھائی نا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا. ان کو سمجھ نہیں آئی. عمری
عمر عمری صاحب میرے عمر سے حضرت علی علیہ السلام کے قرآن کے متعلق کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قرآن کے متعلق وہ کہاں ہے؟ تو یہ میرے بھائی یہ عمری صاحب یہ عمری کو گالی سمجھتے ہو بھائی. اگر تمہارے نزدیک گالی ہے تو مذہب چینج کرو اپنا تو مذہب اپنا چینج کرو, شیعہ بن جاؤ. میں نے ان کو مصنف عبد الرزاق دکھایا, میں نے ان کو مصنف ابن ابی شیبہ دکھایا ہے, میں نے ان کو التمہید لما فی الموطأ من المسانید ابن عبد البر دکھایا. یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے, یہ کتاب ہے تم لوگوں نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا اور صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے, صحیح سند کے. تو تم بتاؤ, تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ صرف شیعہ ملزم ہے اس بات پر کہ شیعہ جواب دے دیں کہ وہ قرآن کہاں ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں تم بتاؤ وہ قرآن کہاں ہے؟ ابو بکر نے جو قرآن جمع کیا وہ قرآن کہاں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے امام کا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے. آپ سنیں میری امام کا قرآن وہ نہیں آپ کے بھی امام ہے. آپ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ کیسے امام کو ماننے والے ہو؟ آپ کے پاس قرآن یہ کہ یہ علی علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا یہ شیعہ صرف حدیث نہیں ہے, یہ آپ کی بھی حدیث ہے اور آپ کی کتابوں میں عثمان کی بھی حدیث ہے, عثمان کی بھی قرآن ہے, زید بن مسعود کی بھی قرآن ہے, ابی بن کعب کی بھی قرآن ہے, ابو بکر کی بھی قرآن ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام سب سے پہلے انہوں نے قرآن جمع کیا, وہ بھی قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ کون سا پڑھتے ہیں؟ پلیز آپ سنو, اگر آپ شیعوں سے مطالبہ کرتے ہو کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے قرآن کہاں ہے, ٹھیک ہے نا, تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے میرے عزیز میرے بھائی کہ یہ سوال آپ سے بھی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ صرف اگر شیعہ مخصوص عقیدہ ہوتا تو ٹھیک ہے شیعہ جواب دے دیتے نا, شیعہ ملزم ہوتا ہے کہ صرف شیعہ جواب دے دیں کہ بھئی آپ نے روایت نہیں کیا, آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے, آپ کے کتب میں نہیں ہے. اگر دونوں کی کتب میں موجود ہے, آپ کی کتب میں بھی موجود ہے میرے بھائی, تو پھر آپ کو بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کیا, ان کے اسلام میں تو کوئی شک نہیں ہے, ان کے امانت داری میں کوئی شک نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی لا يفترق حتى يرد علیہ الحوض, صحیح سند کے ساتھ حاکم نے مستدرک میں روایت کیا, ذہبی نے بھی تصحیح کیا کہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین ما ان اخذتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن يفترقا حتى يرد علیہ الحوض. فرمایا اہل بیت علیہ السلام کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. تو میرے بھائی جب انہوں نے قرآن جمع کیا ہے تو ابو بکر کو دوبارہ قرآن جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. تو اور دوسرا سوال یہ کہ وہ قرآن کہاں گئی پر؟ ہمارے نزدیک حضرت علی اور حضرت عثمان برابر ہیں, کیونکہ صحابہ ہونے میں خلفاء راشدین ہونے میں برابر ہے وہ دونوں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک ہم ان میں سے کوئی بھی قرآن لے سکتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کہ علی کا قرآن سنیں نا, ہم کہتے ہیں اگر انہوں نے قرآن جمع کیا تھا, کا قرآن ہے, عثمان اور علی کا قرآن ایک ہے. آپ کے نزدیک الگ الگ ہے, تو آپ پڑھتے عثمان والا قرآن کیوں ہے پھر؟ اگر ایک ہے عثمان والا قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ آپ جو کہتے ہیں جو دونوں ایک ہیں, دونوں یہ آپ کے پاس کہاں دلیل ہے کہ دونوں ایک ہے؟ محمد ابن سیرین, میں نے روایت آپ کو دکھا دی کہ محمد ابن سیرین نے کہا کہ وہ قرآن جو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا تھا وہ تنزیل کی ترتیب پہ تھا, اس کی تنزیل میں مختلف ہے, اور اگر وہ قرآن ہوتا تو اس میں بہت ساری معلومات ہوتی جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ قرآن وہی عثمان والی قرآن ہوتی تو دوبارہ عثمان کو قرآن جمع کرنے کی ضرورت بھی نہ تھی, وہی نسخہ پڑھا ہے اسی کو لے لیتے. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی تھے, یہ وہی ہے, یہ دونوں ایک ہے, یہ ایک جھوٹی بات ہے, بغیر دلیل کا ادعا ہے, بغیر دلیل کا ادعا. عثمان کا قرآن ناقص ہے, اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. پہلی بدلی یہ پہلے گزرے یا حضرت علی پہلے گزرے ہیں یا حضرت عثمان پہلے گزرے ہیں, یہ بتائیں. حضرت عثمان کا دور گزر چکا, حضرت علی نے اپنا قرآن کیوں نہیں لایا؟ امیر المؤمنین علیہ, آپ جواب دو نا, یہ دونوں فریق جواب دے دیں. دونوں نہیں دیں, کیوں نہ دیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے, دیکھیں اگر حدیث دونوں طرفین نے روایت کیا, دیکھیں حدیث دونوں نے روایت کیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا, ٹھیک ہے نا, اور عثمان سے پہلے جمع کیا, ابو بکر سے بھی پہلے جمع کیا. ابو بکر ابھی بیعت ہی نہیں ہوا تھا, ابو بکر کے ساتھ بیعت ہی نہیں کی انہوں نے. جب تک میں قرآن جمع نہ کروں میں کسی سے بیعت نہیں کرتا. علی علیہ السلام بھی جمع کر چکے ہیں, تو ابو بکر کو کیا قرآن جمع کرنے کی پڑی ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس میں اختلاف تو ہوگا. اب تبھی تو ابو بکر راضی نہیں ہے. اگر چاہتا اس کے مرضی کے مطابق ہوتا تو وہ کبھی اس کو نہیں ٹکراتا, وہ کہتا ہے یہ قرآن جمع ہو چکا ہے. زید بن ثابت کہتا ہے اتنا مشکل کام ہے, میرے پہاڑ اٹھانے سے زیادہ مشکل کام ہے میں قرآن جمع کروں. تو کیوں اس کو سونپتا ہے جب قرآن جمع ہو چکا ہے؟ ٹھیک ہے نا. پھر جب عثمان ابو بکر نے جب جمع کیا تو پھر دوبارہ عثمان کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ سب ایک ہی ہیں تو جمع کیا مطلب کہ انہوں نے پھر جمع کیا ہے. ٹھیک ہے نا.
پھر آپ کی کتابوں میں موجود ہے کہ ابو بکر کا قرآن عثمان کے قرآن سے 7 گنا زیادہ تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے مصاحف تھے. عثمان کا مصحف ہے اور ابو بکر کا مصحف ہے, ابی بن کعب کا مصحف ہے, زید بن ثابت کا مصحف ہے, عبداللہ بن مسعود کا مصحف ہے, اور امیر المؤمنین علیہ السلام کا مصحف ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا مصحف چھوڑ دیا اور وہ عبداللہ بن مسعود اور اور عثمان بن عفان کی مصحف پڑھتے تھے. یہ بات دلیل کا محتاج ہے. آپ یہ دلیل دیتا ہوں. دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ہے. پلیز میرے پاس دلیل یہ ہے کہ آپ کے ٹیبل پہ رکھا ہوا قرآن وہی عثمان والا قرآن ہے. یہ دلیل ہے, سب سے بڑی دلیل ہے. اب عبداللہ ابن مسعود عثمان کے زمانے میں جب قرآنوں کو جلایا گیا, صحابہ نے پورے دین کو چینج کیا ہے. صحابہ نے پورے دین کو چینج کیا بھائی. پاور ان کے ہاتھ میں, حکومت ان کے ہاتھ میں تھا. پورا سب کچھ چینج کیا ان لوگوں نے. اذان چینج کیا, نماز چینج کیا, قرآنوں کو جلایا گیا. وہ قرآن کس نے لکھا تھا؟ سب صحابہ نے لکھا تھا. یہ کتاب ہے الجزء الثانی من المجموع شرح المحذب فی تلخیص الحبیر. یہاں پر صفحہ نمبر 170 میں سنو, فرع فی آداب الناس کلہم مع القرآن. قرآن کے ساتھ آداب کیا ہیں؟ وَأَجْمَعُوا امت کا اجماع ہے ان من جحد منه حرفا مجمعا علیہ او زاد حرفا لم يقرأ به احد او وهو عالم بذلك فهو کافر. جو شخص قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کرے وہ کافر ہے. وَأَجْمَعُوا عَلَى مَنِ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِشَيْءٍ مِّنْهِ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ أَلْقَاهُ فِي قَاذُورَةٍ أَوْ كَذِبَ بِشَيْءٍ مِّمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ نَفْيٍ مَا أَثْبَتَهُ أَوْ أَثْبَتَ مَا نَفَاهُ أَوْ شَكَّ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ كَفَرَ. کہتے ہیں کہ جو بھی شخص قرآن کی استخفاف کرے, بے ادبی کرے, یا اس کو کھچڑے میں ڈال دے, یا قرآن کے ایک جز کی تکذیب کرے, وہ کافر ہے. الحمدللہ کہ آج تم نے یہاں پہ عثمان کی کفر کا اعتراف کر کے گئے ہو. کتاب ہے میرے محترم ناظرین, الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَعْلَمْ أَنَّ مَنْ اسْتَخَفَّ بِالْقُرْآنِ, جو شخص قرآن کی بے حرمتی کرے, فَهُوَ كَافِرٌ عِنْدَ الْأَهْلِ الْعِلْمِ بِإِجْمَاعٍ, وہ سب مسلمانوں کے نزدیک کافر ہے. اور لازمی بات ہے کہ قرآن کو جلا دینا یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. یہ کتاب ہے صحیح البخاری, چابدار احیاء التراث العربی, یہاں پر باب جمع القرآن میں صفحہ نمبر 982, حدیث نمبر 4987. یہاں پہ حدیث ہے 4987 کہ عثمان نے اپنا قرآن جمع کیا. وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ. عثمان نے صرف اپنے نسخے کو رکھا, باقی حکم دیا کہ باقی جتنے قرآن ہیں, صفحے پہ لکھا ہے یا مصحف پہ لکھا ہے, سب کو جلا دو. عثمان نے حکم دیا کہ جو بھی قرآن اس کے قرآن کے مخالف ہے اس کو جلایا جائے. عثمان نے حکم دیا. اب یہ جماعت اس کو پتہ ہی نہیں کہ قرآنوں کو جلایا گیا, کہ تو حضرت علی علیہ السلام کہاں تھے. صحیح سنن الترمذی مجلد الثالث, چاپ مکتبۃ الرشد فی ریاض, یہاں صفحہ نمبر 254. اسی حدیث کو میں پڑھ رہا تھا اور اس کے ضمن میں تھا کہ عثمان نے جب قرآنوں کو جلایا گیا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی تاریخ کا کہ قرآن کیسے جمع ہوا ہے. بھائی بہت سارے قرآن تھیں, صرف امیر المؤمنین علیہ السلام, سب سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام نے جمع کیا, باقی صحابہ نے بھی جمع کیا تھا, اور وہ سب عثمان کے قرآن سے مختلف تھیں. اچھا, یہاں پہ اس حدیث میں زہری کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کرہ لزید بن ثابت نسخ المصاحف. عبداللہ ابن مسعود مخالف تھا. عبداللہ میں استقرأوا القرآن من الاربع, 4 لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں کہ ان سے قرآن سیکھو, ایک عبداللہ ابن مسعود ہے. وہ مخالف تھے کہ زید بن ثابت قرآن لکھے. قال یا معشر المسلمین اعزل عن نسخ کتابت المصحف ويتولاها رجل والله لقد اسلمت وانه في صلب رجل كافر يريد زید بن ثابت. کہتا ہے یہ زید بن ثابت کون ہے قرآن جمع کرنے والا؟ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت قرآن سیکھ رہا تھا, میں مسلمان ہوا تھا کہ یہ ابھی اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, یہ اب کافر باپ کے صلب میں تھا. ولذلك قال عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن مسعود نے یہ فرمایا, یا اہل العراق اکتموا المصاحف التي عندكم وغلوها. عثمان نے جب حکم دیا نا کہ قرآنوں کو جلاؤ, عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اپنے قرآنوں کو بچاؤ, قرآنوں کو چھپاؤ. اکتمو, قرآنوں کو, اپنے قرآنوں کو جو اکتمو چھپاؤ, وغلوها, اور اس کو اکتمو چھپاؤ, اکتمو چھپاؤ, وغلوها, اور اس کو ذخیرہ بناؤ.
فإن اللہ یقول ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو شخص کسی چیز کو ذخیرہ بناتا ہے اس کے ساتھ روز قیامت محشور ہوتا ہے. فلق اللہ بالمصاحف، اللہ سے ملاقات کرو اپنے قرآنوں کے ساتھ. تو یہ جماعت مخالفین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ عثمان نے جو قرآن جلائے اس پہ سب صحابہ کا اجماع تھا کہ یہ سب قرآن جلائے جائیں. یہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد علی علیہ السلام نے قرآن جمع کیا تھا. اب وہ قرآن کہاں ہے؟ اور یہ دونوں فریقین میں اجماع ہے کہ بہت سارے صحابہ نے بھی قرآن جمع کیا تھا، اور وہ قرآن مختلف تھا عثمان کے قرآن سے. ٹھیک ہے نا؟ اب جماعت عمریہ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ تم عثمان کے قرآن پڑھتے ہو، دوسرے قرآنوں کو تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. حروف سبعہ کہاں ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. ہم سے جب پوچھتے ہو تو ہمارے احادیث اس بات پہ متواتر ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کیا تھا، صرف قرآن نہیں تھا ان کے پاس. آدم علیہ السلام پہ جو صحف نازل ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحف نازل ہوئے، سب انبیاء پہ جتنے مصاحف نازل ہوئے تھے سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس تھے. جو نہ صرف ان کے مصاحف جو نازل ہوئے تھے، ان کے پہ جو بھی شریعت نہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس موجود تھا. اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے علوم تھے وہ سب امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس مکتوب موجود تھا. اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آج بھی موجود ہے. امام عصر علیہ السلام اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا ہے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. البتہ انہوں نے اپنے شیعوں کو یہ مناسب نہیں سمجھا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو قرآن جمع کی ہے اس کو ظاہر کریں. امیر اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. یہ جو موجودہ قرآن ہے، یہ تمام قرآن نہیں ہے، اس کی ترتیب بھی ترتیب نزول نہیں ہے، لیکن یہ سب حق ہے. اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے حجج بہت زیادہ ہیں، اور اسی پہ عمل کریں جب تک کہ وہ شخص آئے گا کہ پورا دین وہ ظاہر کرے گا، پورا قرآن بھی ظاہر کرے گا اور پورا سنت بھی ظاہر کرے گا. لیکن آپ لوگ مجھے ہمیں بتاؤ نا، تم تو امام زمانہ پہ بھی اعتقاد نہیں رکھتے. تمہارے پاس تو یہی بخاری مسلم ہے بھائی، یہی کچھ بھی نہیں ہے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی نہیں ہے. ابو بکر عمر ہے، بخاری مسلم ہے. یہ قرآن تو ناقص ہے. اصلی قرآن کو تو بکری کہا گئی ہے. تم ہمیں بتاؤ کہ وہ آیات جو ناقص ہیں وہ کہاں کی چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے تمہارے مذہب میں ضائع ہو گئی ہیں. اور پھر وہ سنن، وہ شرائع رسول پاک صلی اللہ علیہ، وہ علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، کتب حدیث میں درج نہیں ہے، فقد ہو گئی ہیں، ضائع ہو گئی ہیں، بھولی گئی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تمہارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تم اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہو، عثمان والی قرآن کو، جب خود عائشہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے، جب خود عمر کہتا ہے یہ قرآن، اس کو کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، کوئی حدیث کچھ بھی نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود نے اس قرآن کی مخالفت کی ہے، میں نے صحیح حدیث بھی دکھایا. تم اس قرآن کو اس بقیہ مصاحف پہ کیوں ترجیح دیتے ہو؟ تمہارے پاس تو کوئی نص